ناظرین، اسرائیلی وزیراعظم کی ضد، انار ڈٹائی اور ہٹ درمی کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ چھڑ گئی۔ حزب اللہ اور اسرائیل میں باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے۔ حزب اللہ نے صہیونی ریاست پر 300 سے زائد راکٹ اور میزائل داغے، جس میں 11 فوجی ہیڈ کوارٹرز اور عسکری تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے جواب میں لبنان میں شدید بمباری کی۔ اسرائیلی فوج نے 20 حزب کمانڈروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب واقعی اسرائیلی کارروائی میں حزب اللہ کے کمانڈرز مارے گئے ہیں یا محض عوام کو تسلی دینے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ اس کا تفصیلی احوال اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوسری طرف ایران نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر جلد حملے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ چیف کمانڈر نے ایرانی عوام کو کہا ہے کہ ہم اسماعیل ہنیہ کی شہادت نہیں بھولے، جلد صہیونی ریاست کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ حزب اللہ کی جانب سے صبح سویرے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا گیا۔ لبنانی تنظیم نے شمالی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حملے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی بھی اطلاعات ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کرتے ہوئے 320 راکٹ، میزائل اور پرواز کرنے والے ڈرونز داغے، جس میں 11 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کے حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شمالی علاقوں میں حملے کے بعد پورے شہر میں افراتفری مچ گئی۔ سائرن بجتے ہی تل ابیب کی سڑکوں پر لوگوں کی دوڑیں لگ گئی۔ بدحواس لوگوں نے محفوظ مقامات کا رخ کیا تو ٹریفک جام ہو گیا۔ اسرائیلی حکومت نے ملک بھر میں 48 گھنٹے کے لیے ایمرجنسی لگا دی ہے۔ اسرائیل سے بیرون ملک جانے اور آنے والی پروازیں معطل کر دی گئی۔ حزب اللہ کے حملے کے بعد اسرائیل کا پورا سسٹم سٹرک ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لبنانی تنظیم نے آئرن ڈوم کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل کی حفاظت کے لیے اربوں ڈالر سے لگائے گئے آئرن ڈوم کو حزب اللہ تباہ تو نہ کر سکی، لیکن اسرائیل کو بتا دیا کہ آئرن ڈوم بھی اس کی پہنچ سے دور نہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے پچھلے ماہ تنظیم کے سینئر کمانڈر فواد شکر کی ہلاکت کے جواب میں کیے گئے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس حملے میں ہم نے صرف چند مقامات کو نشانہ بنایا ہے، لیکن فواد شکر کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے مکمل حملہ بعد میں کیا جائے گا۔ یعنی 300 راکٹ داغ کر 11 اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کو ملیہ میٹ کرنے کے بعد بھی حزب اللہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جوابی حملہ بعد میں کریں گے۔ حزب اللہ کے اس اعلان نے اسرائیل میں زیادہ کھلبلی مچا دی ہے۔ رد عمل میں اسرائیلی فوج نے لبنان میں فضائی حملے شروع کر دیے۔ اسرائیلی فورسز نے متعدد رہائشی علاقوں پر بم برسائے، جس میں شہریوں کی موت کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے جنوبی علاقوں سے سویلینز کو نقل مکانی کرنے کی ہدایات کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے جہاز سے عربی زبان کے پمفلٹ بھی گرائے، جس میں لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ ان علاقوں سے جلد از جلد محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہاگاری نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ حزب اللہ کی اشتعال انگیزی لبنانی شہریوں کو خطرے میں ڈال دے گی، لہذا عوام جلد از جلد وہاں سے نکل جائیں۔ دوستو، اس بیان کا صاف مطلب ہے کہ اسرائیل غزہ کی طرز پر لبنان کو بھی کھنڈر بنانے کے عزائم رکھتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ حزب اللہ کو حماس کے مقابلے میں کافی سہولت اور آسانی میسر ہے۔ ایک تو حزب اللہ کے پاس پہاڑوں میں موجود سرنگوں کا جال اس کا نہ صرف دفاعی حصار ہے بلکہ قدرتی پناہ گاہ بھی ہے۔ اسرائیلی بمباری سے بچنے کے لیے حزب اللہ جنگجو ان سرنگوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے حملوں اور مکمل جنگ کے آغاز کے بعد زیر زمین تنصیبات حزب اللہ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پچھلے ہفتے لبنان کی نجی ملیشیا کی جانب سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی، جس میں انہوں نے اپنے سرنگوں کے نیٹ ورک کو دکھایا تھا۔ حزب اللہ کی بنائی گئی سرنگیں اس قدر وسیع ہیں کہ ان میں باقاعدہ جیپیں، ٹرک اور گاڑیاں تک چلتی ہیں اور کئی ٹرکوں کے قافلے ان میں سما سکتے ہیں۔ حزب اللہ کی جاری ویڈیو میں ٹرکوں کے ذریعے میزائلوں اور لانچرز کو لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ سرنگیں حزب اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ یہ کتنی گہری، کتنی بڑی اور کتنی پیچیدہ ہیں۔ اسرائیل کو اس متعلق کچھ نہیں معلوم۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی فورسز کا ان سرنگوں کا سراغ لگانا، ان تک پہنچنا اور تباہ کرنا بہت ہی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہوگا، کیونکہ یہ سرنگیں جنوبی لبنان کے پہاڑوں کے مرکز میں ہیں۔ لہذا اس کے اندر موجود ہتھیاروں اور گولہ بارود کو تباہ کرنا بھی اسرائیلی فوج کے لیے مشکل ترین ٹاسک ہوگا۔ جنگی طیارے بھی ان تنصیبات تک نہیں پہنچ سکتے۔ حزب اللہ کے جنگجو کئی ماہ تک کھانے پینے کی اشیاء رکھ کر سرنگوں میں آسانی سے رہ سکتے ہیں۔ دوستو، اسرائیلی فوج نے جوابی حملے میں حزب اللہ کے 20 کمانڈروں
اور دیگر جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ابھی تک اسرائیلی فوج کے اس دعوے کی کسی غیر ملکی اور غیر جانبدار نیوز ایجنسی نے تصدیق نہیں کی ہے۔ نہ ہی لبنانی حکومت یا حزب اللہ کی جانب سے اس معاملے پر کوئی بیان جاری کیا گیا۔ IDF یعنی اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کے 320 راکٹوں کے جواب میں لبنان کے جنوبی علاقوں میں حزب اللہ کے اہداف پر 70 حملے کیے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہواری نے چینل 12 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے میزائل یونٹ کے 20 سے زائد سینئر کمانڈروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ویسے تو اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اپنے عوام کو ٹھنڈا کرنے اور انہیں یہ یقین دلانے کے لیے کارروائی کی ہے کہ اب دوبارہ اتنے بڑے پیمانے پر حملہ نہیں ہوگا۔ اسرائیلی عوام بھی نتن یاہو سرکار سے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ آئرن ڈوم پر اربوں ڈالر لگانے کا کیا فائدہ ہے جب حزب اللہ نے میزائل روکنے والے سسٹم کو ہی نشانہ بنا دیا۔ لیکن فی الحال اسرائیلی حکومت اور فوج نے عوام کا اشتعال اور غصہ کم کرنے کے لیے انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ لیکن وہ آخر کب تک اپنے لوگوں سے جھوٹ بولیں گے، انہیں ایسے بیوقوف بناتے رہیں گے؟ فی الحال تو انہوں نے جوابی حملے کا راگ الاپ کر لوگوں کو چپ کرا دیا، لیکن جب ایران اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کرے گا تب اسرائیلی قیادت کیا جواب دے گی؟ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ صہیونی ریاست کو سبق ضرور سکھائیں گے اور قیاس کیا جا رہا ہے کہ ایران اسی ہفتے تل ابیب پر حملہ کر سکتا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران اسماعیل ہنیہ کا بدلہ لینے کے لیے موساد چیف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر ایران نے موساد چیف کو نشانہ بنا دیا اور یہ حملہ کامیاب ہوا تو پھر نتن یاہو کا اقتدار میں رہنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد اسرائیل سے ہمارے انتقام کے بارے میں اچھی خبر سنیں گے۔ پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر جنرل حسین سلامی کے خطاب کا کل ایرانی ٹی وی پر نشر کیا گیا، جس میں وہ عراق کے ساتھ ایرانی سرحد کے قریب واقع قصبے خسروی میں لوگوں کے ہجوم کے درمیان دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہاں ان سے اسرائیل کے خلاف ایرانی رد عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ جلد ہی اچھی خبر سنیں گے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے رپورٹ دی تھی کہ ایران کل شب یعنی ہفتے کو تل ابیب پر اسرائیلی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور پھر جب پارلیمنٹ کی ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا تو اسرائیلی نظام الرٹ ہو گیا کہ اب ایران کی جانب سے میزائل فائر کیے جائیں، لیکن اچانک سے حزب اللہ نے سرپرائز دیتے ہوئے 300 راکٹ داغ دیے۔ اب لگتا ہے کہ ایران بھی ایسے ہی اچانک کسی دن بڑی کارروائی کرنے کے موڈ میں ہے، ورنہ پاسداران انقلاب کے سربراہ کو خود اچھی خبر کا وعدہ نہ کرنا پڑا۔ ایران کی جانب سے حملے کے اعلان کے بعد سے ہی نتن یاہو انتظامیہ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ ایران ان دنوں اسماعیل ہنیہ کے قتل کا اسرائیل کی طرف سے جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ پچھلے ہفتے پاسداران انقلاب کے ترجمان علی محمد نائینی نے کہا تھا کہ اسرائیل کے لیے انتظار کی مدت طویل ہو سکتی ہے، دشمن کو ہمارے حسابی اور درست حملوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ وقت ایران کے حق میں ہے، جوابی کارروائی کے لیے انتظار کی مدت بہت طویل ہو سکتی ہے اور کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ہنیہ کا بدلہ کیسے لیا جائے گا۔ ایران بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ اس بار ان کے ملک کا رد عمل پچھلے سے بہت مختلف ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات پر گہری نگاہ رکھنے والے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ایران کے حملے کے بعد اسرائیل مکمل جنگ چھیڑ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تباہی اس خطے کا مقدر ہوگی۔